جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بیٹھک کے اوپر۔ میرا یہ جملہ آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ ہمارے گھروں میں بیٹھک تو ہے لیکن بیٹھک نہیں ہے۔ کیا میں نے کہا کہ بیٹھک تو ہے لیکن بیٹھک نہیں ہے۔ بیٹھک جسے ہم کبھی اپنا مہمان خانہ کہتے تھے، یا جسے آج ہم نے ڈرائنگ روم کہنا شروع کر دیا ہے، تو وہاں بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی لوگ سارا دن پہلے کام کیا کرتے تھے۔ آج سے ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں، اپنی ماضی میں جائیں، اپنی تاریخ میں جائیں، تو لوگ مغرب کے وقت جب گھر کو لوٹتے تھے، دن بھر کا کام کر کے، دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد جب لوگ شام کو واپس لوٹتے تھے تو گاؤں کے کسی بڑے کے پاس، محلے کے کسی بڑے کے پاس لوگ بیٹھتے تھے۔ سارے گھروں والے وہاں پہ کوئی ایک آدھا فرد ان کا آتا تھا، تو لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے تھے۔ کسی کو اگر کوئی پریشانی ہوتی تھی تو اس بیٹھک میں بیٹھا کوئی بھائی اس کی مدد بھی کر دیتا تھا، چاہے وہ مالی ہو یا کوئی اور ضروریات زندگی کا کوئی کام ہو۔ تو لوگ اس طرح ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، حال احوال پوچھا کرتے تھے۔ رنگ، نسل، ذات کا کوئی ڈفرنس نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا۔ لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے تھے، لوگوں کو ایک دوسرے کے گھروں کے معاملات کا پتہ تھا، لوگ ایک دوسرے کے بچوں کو جانتے تھے، لوگ ایک دوسرے کی فیملیز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جس سے معاشرے کے اندر پیار اور محبت کی جو فضا ہے وہ قائم تھی۔ تو کیا ہوا کہ پھر جب سوشل میڈیا کا دور آیا تو ہم نے سمجھا کہ شاید ابھی ہمیں بیٹھک کی ضرورت نہیں ہے، ہماری جو بیٹھک ہے اس موبائل کے ساتھ ہی ہے۔ تو موبائل کے ساتھ ہم جو ہے وہ بہت زیادہ بیٹھتے ہیں، اس سے یعنی سوشل میڈیا پہ ہم جو ہے وہ اپنا ٹائم زیادہ سپینڈ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ڈپریس ہیں، پھر بھی کیونکہ ہمارے دل کی جو باتیں ہیں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کیا ایک خوبصورت جملہ ہے کہ دل دیاں گلاں دل چی رہ گیاں، تو کوئی کسی کے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر دیکھیں معاشرے کے جو ہے جو برہان ہے معاشرے کے اندر، جو ایک پستی کا شکار ہو گیا ہمارا معاشرہ، اس میں اخلاقیات، اس میں تہذیب، اس میں ادب، اس میں محبت، اس میں خلوص، یہ ساری چیزیں جہاں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں، تو لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ معاشرے کے اندر لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے اور آپس میں پیار محبت کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنی بیٹھکوں کے اندر بیٹھک کو قائم کرنا ہوگا۔ بقول اقبال کے فرد قائم ہے ربط بدت سے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ بھی نہیں۔ تو جب ہم یعنی ایک معاشرے کا قیام جو ہے وہ افراد کی طاقت سے ہے، تو لوگوں کو آپس میں جڑنا ہوگا، لوگوں کو آپس میں ملنا ہوگا، بیٹھک کا ایک ماحول بنانا ہوگا جس میں رنگ، ذات، نسل کا کوئی فرق نہ ہو، لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں۔ تو اس طرح جو ہے وہ جو ذہنی دباؤ ہے، جو ذہنی کھچاؤ ہے، اس صورتحال کو کم کرنے میں ہمیں میرے خیال میں جو ہے وہ مدد ملے گی۔ تو بیٹھک میں ہمیں بیٹھک لگانی ہوگی، ایک دوسرے کی عزت کرنی ہوگی۔ تو جس طرح ہمیں جو ہے وہ تاریخ سے میں نے آپ کو کہا کہ ماضی میں ہم نے اس طرح کی کچھ چیزوں کو دیکھا ہے۔ یاد کریں جب آپ چھوٹے ہوتے تھے یا ہمارے بڑے چھوٹے تھے تو گھروں میں جو بیٹھک ہے وہ آباد تھی، لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ تو یہ جو معاشرے میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، چونکہ لوگ ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے تو لوگ ایک دوسرے سے خوف کھائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ اگر کوئی تمہارا دشمن ہے اور تم اس سے ملتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا دوست بن جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہارا دوست ہو، لیکن اگر تم اس سے ملتے نہیں ہو، آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے، کٹ آف ہو گئے ہیں، برسوں گزر گئے ملاقات نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ تمہارا دشمن مل جائے۔ تو اس لیے ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے ملنا ہوگا، ایک دوسرے کے قریب آنا ہوگا، معاشرے کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی ہمیں رسپیکٹ کرنی ہوگی۔ تو بیٹھک کے اندر ہم نے صوفے رکھ دیے، ٹیبل رکھ دیے، فانوس رکھ دیا، LCD لگا دیں، اٹیچ واش روم بنا دیے، بڑا خوبصورت ماحول بنا دیا، بڑا VIP ماحول بنا دیا، لیکن اس بیٹھک میں جائیں تو آگے سے خوف آتا ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی ہے نہیں ہے۔
اور ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، ہر کوئی مصروف ہے، تو ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو ہمیں ترقی کرنی ہے، ہمیں جدید بھی ہونا ہے، ہمیں ایڈوانس بھی ہونا ہے، ہمیں ماڈرن بھی ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی روایات، ہمیں اپنی ثقافت اور ہمیں اپنی تہذیب کو بھی زندہ رکھنا ہے۔ وش یو بیسٹ آف لک، پاکستان زندہ باد۔